السلام علیکم ناظرین اکرام۔ کوروش عثمان، جس کا بارے میں ہم سب جانتے ہیں کہ اس کے 4 سیزن ختم ہو چکے ہیں اور 5واں سیزن اکتوبر میں ستمبر میں ایشو ہو جائے گا۔ ہماری ویڈیو کا مین مرکز عثمان اول کی دوسری زوجہ یا پہلی زوجہ۔ تاریخ اس بات سے اختلاف میں ہی رہتی ہے کہ ملعون خاتون کون تھی، کیا وہ واقعی کسی عمر سردار کی بیٹی تھی یا وہ شیخ ادب علی کی بیٹی تھی۔ تاریخی مورخین کا اس میں اختلاف ہی رہا ہے، لیکن بیشتر کتابوں کے مطابق ملعون خاتون شیخ ادب علی ہی کی بیٹی تھی، جبکہ ہم نے کوروش عثمان میں دیکھا کہ ان کو کسی عمر صاحب کی بیٹی کے نام سے پکارا گیا ہے اور بالا خاتون کو شیخ ادب علی کی بیٹی کہا گیا، اور بعض تاریخ میں یہ بھی لکھتے ہیں کہ بالا خاتون اور ملعون خاتون ایک ہی تھی۔ تاریخ کے مطابق میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس میں بہت سی روایات ہیں کہ عثمان اور ملعون کیسے ملے، لیکن ایک روایت میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں کہ ایک ایترونی نام کا چھوٹا سا گاؤں تھا جہاں پر شیخ ادب علی رہا کرتے تھے۔ عثمان اپنی جوانی کے زمانے میں ان کی طرف اکثر جایا کرتا تھا۔ ایک دن اس کی نظر ان کی بیٹی پر پڑی جو کہ نہایت خوبصورت تھی، جن کا نام مال خاتون تھا۔ ان کو دیکھتا ہی عثمان ان پر فریفتہ ہو گیا اور رشتہ بھجوا دیا، جس کو شیخ نے فوراً انکار کر دیا کیونکہ وہ درویشانہ زندگی بسر کرتے تھے، اس لیے انہوں نے مرتبے کا لحاظ کرتے ہوئے رشتے سے انکار کر دیا۔ اس کے بعد بہت سے جاگیرداروں نے بھی رشتہ بھجوایا، لیکن شیخ نے سب کو انکار کر دیا کیونکہ شیخ درویشانہ زندگی بسر کرتے تھے اور وہ اپنے مرتبے کا لحاظ رکھتے تھے۔ بالآخر ایک رات جب عثمان ادب علی کے یہاں مقیم تھا، اس نے یہ عجیب و غریب خواب دیکھا کہ ایک چاند ہلال بن کر ادب علی کے سینے سے نکلا اور رفتہ رفتہ بدر کامل بن کر اس کے سینے میں داخل ہو گیا۔ پھر اس کے پہلو سے ایک زبردست درخت نمودار ہوا جو بڑھتا ہی چلا گیا، یہاں تک کہ اس کی شاخیں بحر و بر پر چھا گئیں۔ درخت کی جڑ سے نکل کر دنیا کے 4 بڑے دریا دجلہ، فرات، نیل اور ڈینوب بہہ رہے تھے، اور 4 بڑے بڑے پہاڑ کوہ کاف، کوہ بلقان، کوہ طور اور کوہ اطلس اس کی شاخوں کو سنبھالے ہوئے تھے۔ دفعتاً ایک نہایت تیز ہوا چلی اور اس درخت کی پتیوں کا رخ جو شکل میں تلوار سے مشابہ تھا، ایک عظیم الشان شہر کی طرف مڑ گیا۔ یہ شہر جو 2 سمندروں اور 2 بر اعظموں کے اتصال پر واقع تھا، مثل ایک انگوٹھی کے دکھائی دیتا تھا جس میں 2 نیلم اور 2 زمرد جڑے ہوئے تھے۔ عثمان اس انگوٹھی کو پہننا ہی چاہتا تھا، لیکن اس کی آنکھ کھل گئی۔ بیدار ہونے کے بعد اس نے یہ خواب ادب علی کو سنایا، اور ادب علی نے اس میں عثمان کے شاندار مستقبل کی تعبیر دیکھ کر اسے ایک خوشی کی علامت سمجھی اور اپنی بیٹی کا ہاتھ عثمان کے ہاتھ میں دے دیا۔ تاریخ کے مطابق ملعون خاتون اور عثمان دونوں نے ساتھ ہی زندگی گزاری اور 1326 میں دونوں نے وفات پائی۔ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ کیا محمد بزرگ یلدز چاری اٹک سوئی ہی کو ملعون خاتون کا کردار سونپیں گے یا پھر اس کردار کو ختم کر دیں گے۔ اگر یہ ختم کیا تو یہ ترکش میڈیا میں بہت بڑا سوال بنے گا کہ ایک اور تاریخی کردار جن کو دولت انا قرار دیا گیا ہے ان کو ختم کر دیا گیا، تو یہ ایک بہت بڑی بات ہوگی۔ ٹھیک ہے ناظرین اکرام، آپ مجھے دیجیے اجازت۔ آپ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار کیجیے اور مجھے بتائیے کہ آپ کون سی تاریخی شخصیت کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں۔ میں آپ کے کمنٹس کا انتظار کروں گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔